اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، ابھی پورا بھی نہیں ہوا، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے فرشتوں خوشخبری دے دو اس کے ماں باپ کو، انہوں نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، ہم نے ان کے ماں باپ کی ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے میرے اللہ کا کلام، یہ ہے میرے رب کا کلام، جس کو ہم نے ہلکا پھلکا سمجھ لیا، جس قرآن کو پڑھنے کے لیے آج میرے تیرے پاس میں ٹائم لگی گئے۔ ارے کپڑے روزانہ بدلتے ہو، کپڑے روزانہ صاف کرتے ہو، کپڑے میلے ہو جاتے گئے، بیوی کو غصہ دکھاتا گئے، بیٹی کو غصہ دکھاتا گئے، خفا ہوتا گئے، میرے رب کا قرآن تیرے گھر میں رکھا ہوا، ہفتوں گزر جاتے ہیں، 15 دن گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتا گئے، میرے اللہ کے قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، ہاتھ تک میں بھی اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا پاک اور مبارک عظیم الشان کلام، جس کو دیکھنا ثواب، ہاتھ میں لینا ثواب، قرآن میرے دوستو آنکھوں سے لگانا ثواب، جس کا بوسہ دینا ثواب، او میرے بھائیوں کیا ٹھکانہ گے اللہ کے پاک اور مبارک کلام کا۔ جب اللہ کا قرآن پڑھنے والا اللہ کے قرآن کو پڑھتا گے اور اللہ کا قرآن پورا ہوتا گے، اللہ فرشتے کو بھیجتا گے، فرشتے جا میرے بندے نے میرے قرآن کو پورا کر لیا، فرشتہ آتا گے اور اس قرآن کے پڑھنے والے کے ہونٹوں کا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے پاک اور مبارک کلام الہی کا اعزاز ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، دوسری چیز کیا ہے کہ نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سن اے میرے صحابی، اللہ کے نبی فرما رہے دوسری چیز وہ کیا ہے کہ کرنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، رکوع بھی نہیں کیا، تسبیح بھی نہیں پڑھی اور نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ، دوسری چیز کیا ہے جو نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میرے ایمان والے بھائیوں، دوسری چیز کے بارے میں رحمت والے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، بیت اللہ کعبۃ اللہ، اللہ کا پاک مبارک گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ، میرے رب کی قسم بیت اللہ کا وہ مرتبہ گے، وہ مقام گے، جب ایک حاجی جاتا گے اور بیت اللہ کے اوپر خالی نظر ڈالتا گے، طواف نہیں کیا، غیب غلاف کعبہ کو نہیں پکڑا، میرے دوست طواف میں نہیں کیا، میرے دوست میرے بھائیوں ابھی غلاف کو نہیں پکڑا، بیت اللہ کے ہاتھ نہیں لگایا، جیسے بیت اللہ پہ نظر جاتی ہے حاجی کی، وہ نظر پڑتے ہی فوراً عبادت بن جاتی ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا اجر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ، اچھا تیسری بات ارشاد فرمائیں، وہ تیسری بات کیا ہے جو نظر پڑتے ہی عبادت بن جاتی ہے؟ او میرے بھائیوں دیکھو، صحابی تیسری بات معلوم کر رہے اور رحمت والے نبی تیسری بات کیا ارشاد فرماتے گئے؟ توجہ فرمائیں، غور سے سنیں، ان باتوں کو یاد کریں، خود بھی ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں بتائیں۔ اللہ کے نبی نے جو تیسری بات کو ارشاد فرمایا، جب صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ، نظر پڑتے ہی عبادت بن جائے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ بیش بہا خزانہ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ وہ تیسرے نمبر کی فضیلت والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، والدین، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہیں،
اولاد کے لیے ماں باپ اتنا بڑا خزانہ گے، اتنا بڑا سرمایہ گے، اتنا بڑا تحفہ گے اولاد کے لیے کہ جس وقت میں اولاد کے سامنے ماں باپ آ جائے اور اولاد اگر 50 گز دور پہ بھی ہے، ایک مرتبہ ماں باپ کے اوپر محبت کی نظر ڈالے، میرے رب کی قسم اولاد کی ماں باپ کے اوپر وہ محبت کی نظر جاتے ہی فوراً عبادت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہائے کتنا بڑا درجہ والدین کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کوئی میرے ان بھائیوں کو سمجھائے، آج کوئی اس نوجوان کو بتائے کہ جس کی ماں نے 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، جب 7 مہینے کے حمل سے تھی، کبھی دائیں طرف کو کروٹ لے رہی ہے اور کبھی بائیں طرف کو کروٹ لے رہی ہے۔ ابھی 7 مہینے کے حمل سے گئے، ماں کبھی دائیں طرف کو کروٹ لیتی ہے اور کبھی بائیں طرف کو کروٹ لیتی ہے۔ اگر بچہ دائیں طرف کروٹ میں آ جاتا ہے، ماں فوراً کروٹ بدل دیتی ہے کہ کہیں میرے پیٹ میں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اگر بائیں کروٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو ماں فوراً اپنی کروٹ کو بدل دیتی ہے کہ کہیں میرے پیٹ میں میرے لخت جگر کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، وہ ماں جو 7 مہینے کے حمل سے گئے، کبھی اٹھ جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح سے پوری رات اٹھ کر کے بیٹھ کر کے گزار دیتی ہے۔ وہ ماں ابھی بچہ 7 مہینے سے گئے، ابھی ماں 7 مہینے کے حمل سے گئے، ماں اوپر پیر رکھنا بند کر دیتی ہے، ماں سینے پہ چڑھنا بند کر دیتی ہے کہ کہیں پیر اوپر نیچے نہ گر جائے اور میرے پیٹ میں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جس ماں نے ایسے پالا ہو اور اتنا خیال کیا ہو، پیدائش کا وقت تھا، ہائے پیدائش ہو رہی تھی، درد زے اٹھ رہے تھے، بچہ پیدا ہو رہا تھا، ماں پسینے پسینے تھی اور ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے لیے قیامت آ چکی ہے، پتہ نہیں میری زندگی وفا کر سکے گی یا نہیں۔ ایسے وقت میں بچے کی پیدائش ہوئی، میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس کے بعد میں 2 سال تک وہ ماں کیسے کیسے اپنے جگر کا خون کر کے پستانوں کے ذریعے سے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ ہائے ہائے، ایک رات میں بچے نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 6 مرتبہ پخانہ کر دیا۔ اے میری ماں، تیرا تو کوئی بدل ہی نہیں بن سکتا۔ میرے دوستو، 5 6 مرتبہ بچے نے پخانہ کیا، پیشاب پھرا، سردی بھری ہوئی کڑاکے کی سردی پڑ رہی، 3 مرتبہ بچے کو دھلا، 3 مرتبہ دھلا، بچے نے 4تھی مرتبہ پھر پخانہ کر دیا۔ اماں دھلتی نہیں، کپڑا لیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے کہ کہیں بار بار میرے بچے کو پانی لگنے سے میرا بچہ بیمار نہ پڑ جائے۔ او میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، 6 مرتبہ پخانہ کیا، ماں مارتی تو کیا، گلا تو کیا دباتی، تھپڑ تو کیا مارتی، اپنے پاس سے اٹھا کے تو کیا پھینکتی۔ وہ ماں بیٹھی ہوئی رو رہی، ماں نے اپنے بچے کو اپنے منہ سے لگا لیا اور منہ سے لگا کر کے ماں تڑپ تڑپ کر کے رو رہی، سب پڑے ہوئے سو رہے۔ اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، پوری نیند کی رات کی ماں نے قربانی دے دی، غصہ تو کہاں آتا، رو رہی۔ ارے میرے بچے، میرے لال، تجھے کیا ہو گیا؟
سب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے، ماں کا چہرہ اترا ہوا، سب ہنس رہے، ماں رو رہی، کیا ہوا؟ ماں کہہ رہی میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ او میرے پیارے بھائیوں، جس ماں نے ایسی قربانیاں دی ہوں اپنی اولادوں کے لیے، آج یہ نوجوان شادی ہونے کے بعد 2-4 مہینے، پورا سال بھی نہیں کرتا، سال بھی نہیں گزارتا، اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کے اپنی ماں کی طرف سے نظر پھیر لیتا گئے۔ وہ ماں جس کے بغیر، جس بچے کے بغیر ماں کو قرار نہیں آتا تھا، جس بچے کے بغیر ماں کو چین نہیں پڑتی تھی، اگر 15 منٹ بچے کو گھر میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی، ماں دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی بھی آتا تھا، ماں سمجھتی تھی میرا بچہ آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، وہ ماں جو پوری رات تیرے لیے انتظار کرتی رہا کرتی تھی۔ ماں نے شادی کرنے کے بعد یہ نوجوان اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں کو ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے جیسے اس ماں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اسلام نے اس بات کو نہیں بتلایا۔ آپ غور فرمائیں، میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ ماں کے یہ نہیں کہا کہ ماں اگر ہاتھ رکھ دے بچے کے سر پہ تو جنت گئے، یہ نہیں کہا کہ اگر بچہ ماں کے پیر دبا دے تو جنت گئے، یہ نہیں کہا کہ اگر بچہ ماں کی پیشانی کو چوم لے تو جنت گئے۔ نہیں، میرے نبی نے یہ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ اندازہ لگاؤ اگر وہ ماں بیٹے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے گی، خدا کی قسم کیا سے کیا ہو جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، آج یہ مرض بالکل عام ہوتا ہوا جا رہا۔ آج میرے دوستو، میرے بھائیوں، بس اتنی دیر کی شادی گئے کہ کب ماں باپ بیٹے کی شادی کریں اور کب بیٹا ماں باپ سے خفا ہو کر کے، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر کے، گھر سے خیر آباد کہہ کر کے گھر سے نکل جائے۔ ہاں، اتنا ہی نہیں، کتنے لوگ ایسے گئے میرے دوستو، میرے بھائیوں، مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے گئے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے باتیں کرے ہوئے۔ او میرے بھائیوں، میرے اللہ کی قسم، رحمت والے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا، اگر کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا اور ناراض کرنے کے بعد ان کو خوش نہ کیا، اگر قرآن پڑھ رہا، ادھر قرآن پڑھ رہا، ادھر آواز آتی گئے او قرآن کے پڑھنے والے تیرا قرآن قبول نہیں گئے، اگر سجدہ کرتا گئے آواز آتی گئے ماں باپ کو ناراض کرنے والے تیرا سجدہ قبول نہیں گئے، اگر حج کے لیے جاتا گئے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے روتا گئے آواز آتی گئے ماں باپ کو ناراض کرنے والے تیرا غلاف کعبہ کو پکڑنا قبول نہیں گئے، حجر اسود کا بوسہ لے رہا آواز آتی گئے او ماں باپ کو ناراض کرنے والے حجر اسود کا بوسہ قبول نہیں گئے۔ او میرے ایمان والے بھائیوں، اندازہ لگاؤ آج والدین کو چھوڑ کر کے ہم نے کس طرح سے اپنے والدین کو دکھیا کر رکھا گئے، کیسے والدین کو تکلیفیں پہنچا رکھی گئے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے والدین کی قدر کریں، یہ اللہ کی طرف سے ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی قدر فرمائیں۔ میں وقت زیادہ ہوتا جا رہا، بس اتنی بات کہتا ہوں، سفرپور والے میرے بھائیوں اور علاقے سے آنے والے میرے بھائیوں، قرب و جوار سے آنے والے بھائیوں، اتنی بات کہتا ہوں، یہ آپ کا مدرسہ، میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا تھا، مدرسہ نام سن کر کے ہلکا پھلکا نہ سمجھنا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو ان مدرسوں میں یہی بچے اگر قرآن پڑھ رہے، ایک آیت پڑھ رہے، 2 آیت پڑھ رہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا، پوری بستی کے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہے، پوری بستی والے اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے گئے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، خدا را اگر آپ کے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، جب بھی آپ یہ مدرسہ ہو یا کوئی دوسرا مدرسہ ہو یا مکتب ہو، اگر آپ کے پاس میں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، مدرسے مکتبوں کے پاس کو جب تمہارا گزر ہو
رکھو، ان کے اوپر محبت کی نظر ڈالتے ہوئے چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال فرمائیں۔ آپ کا یہ مدرسہ تعلیم القرآن جس کے پروگرام کے اندر آپ حضرات تشریف فرما گئے، آپ حضرات جمع ہوئے بیٹھے گئے، میرا دل چاہتا گئے میرے بھائیوں، اس لیے چاہتا گئے کہ کم سے کم اس بہانے سے میں آپ حضرات تک ایک پیغام پہنچا دوں۔ میرے سفر پر والے بھائیوں، سارے سال کے سال ہمارا روپیہ پیسہ نہ جانے اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے کاروبار پہ، بیماریوں پہ، رشتہ داریوں میں، عزیز داریوں میں، نہ جانے کتنی خرافات میں ہمارا کتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا گئے۔ او میرے بھائیوں، میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے خادموں کے لیے، قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، قرآن کے پڑھانے والوں کے لیے، اللہ کے دین کا جو یہ میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کے دین کی بقا کا میرے دوستوں یہ گلشن لگے، یہ مدرسہ میں آپ کے لیے، آپ کو اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، مجھے کوئی بڑی تشکیل نہیں کرنی، مجھے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہنی، اس کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں آپ اپنے اس مدرسے کی ترقی کے لیے ان بچوں کے اوپر آپ کا روپیہ پیسہ لگے، کوئی درود پڑھ رہا تھا، کوئی کلمہ سنا رہا تھا، کوئی استغفار سنا رہا تھا، کوئی دین کی باتیں سنا رہا تھا، آپ کا یہ روپیہ پیسہ ایسی جگہ کے اوپر لگے گا، اللہ کی قسم آپ کتنے قابل مبارکباد گے، ایسی مبارک جگہ پہ، ایسی نیکی کی جگہ پہ آپ کا روپیہ پیسہ لگے۔ اس کے لیے بتاؤ مجھے بہت بڑی تشکیل نہیں کرنی، مجھے خالی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام بھائیوں کی اس کے اندر شرکت ہو جائے، تمام لوگوں کا اس کے اندر حصہ ہو جائے۔ بتاؤ 1000 روپے کا بڑی تشکیل نہیں، مجھے 10,000 کا، 5,000 کا، 20,000 کا کوئی اعلان نہیں کرنا اپنے اس مدرسے کی ترقی کے لیے۔ بتاؤ کون میرا بھائی سب سے پہلے 1000 روپے کا اپنی طرف سے اعلان کرتا گے؟ اٹھو میرے بھائیوں، 1000 روپے کے لیے اللہ کی قسم اللہ نہ جانے آپ کو کتنا دے گا، کتنا نوازے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، بھائی محمد انعام صاحب کی طرف سے 1000 روپے کا اعلان۔ اور بتاؤ میرے ہونہار نوجوان بھائیوں، جوانوں، اگر ایسے وقت میں بھی تمہاری جوانی کے اندر جوش نہ آیا، اگر ایسے وقت میں بھی تمہارے اندر جذبہ پیدا نہ ہوا اللہ کے دین کے لیے، مجھے ایمانداری کے ساتھ میں بتاؤ پھر کون سا وقت ہوگا جس وقت میں ہمارے دلوں کے اندر جذبہ ہوگا؟ آپ دیکھو وہ بھی لوگ کے 10,000 50,000 روپے ہر سال اپنے مدرسوں کی ترقی کے لیے دیتے گئے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کرو اپنے ناموں کا اعلان۔ اتنا بڑا مجمع، 500 روپے، 1000 روپے، میں نے کہا مجھے کوئی بڑی تشکیل نہیں کرنی، میرا مقصد یہ کہ یہ ایک ماحول بنا ہوا گے مدرسے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں آپ حضرات کی شرکت اس وقت میں ہو جائے۔ 500 روپے دیے اللہ نے آپ کو، 500 روپے دیں، 1000 روپے دیے، 1000 روپے دیں، اور تمام کے تمام لوگ اس کے اندر شرکت فرمائیں۔ بتائیے نام بتائیے۔ بھائی کے موقر علماء تشریف فرما گئے، آپ تمام حضرات نے ماشاءاللہ ایک ماحول بنا رکھا، ایک مزاج بنا رکھا، سب لوگ جمع ہوئے بیٹھے۔ آپ دیکھو یہ علماء آئیں گے کتنی قیمتی باتیں انشاءاللہ بتائیں گے۔